اشارے سے ابو لہب نے کہا تھا نبی پاک کو آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے، اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، تو کہتے ہیں میرے نبی کا ہاتھ ٹوٹ جائے تیرے دونوں ٹوٹ جائیں۔ سنو ابو لہب کا حال کیا، ابو لہب کا معنی ہے ابو لہب شولوں کا باپ، لہب شولوں والا، کیا مطلب؟ ابو لہب اتنا حسین و جمیل تھا کہ اس کے جو رخسار تھے شولوں کی طرح چمکا کرتے تھے، اتنا خوبصورت تھا، لال سرخ رنگ تھا، خوبصورت آدمی۔ عرب میں جب غربت تھی تو اس کے گھر میں اس وقت بھی 2 اینٹیں سونے کی تھی، اتنا مالدار آدمی اور سردار تھا سارے مکے کا، لیکن نبی پاک کی بے ادبی کی تمہیں پتہ ہی نہیں کہ رب دنیا میں سب سے زیادہ ناراض ہی اس سے ہے جو اس کے رسول کا بے ادب ہے، سب سے زیادہ ناراض ہی اسی سے۔ ابو لہب نہ گیا بدر کے موقع پر، ڈر گیا، کہنے لگا میں نے نہیں جانا، مکے میں رہ گیا، نہ گیا جہاد کے لیے، مسلمانوں کے خلاف نہ نکلا، لوگوں نے بڑا اس کو لان تان کیا، لیکن کہنے لگا میرے خرچے پہ 4-5 بندے لے جاؤ، میں نہیں جاؤں گا، پیچھے رہ گیا، لوگ کہنے لگے بچ گیا، لیکن اس کے جسم کے اندر ایسی بیماری نکلی کہ ریشے سے بھر گیا سارا وجود، ریشے سے۔ اس کے بچوں نے لے جا کے ابو لہب جو پیچھے حویلی تھی مکے کے باہر، اس میں بند کر چیختا تھا، چلاتا تھا، میں بد دعا نہیں دیتا پر اگر کلیجہ پھاڑ کے دیکھو تو دل بڑا زخمی ہے، میری حیات کو ٹکڑوں میں بانٹنے والے جب تیری حیات بھی بکھرے، تیری ممات بھی بکھرے، اللہ کرے اسی طرح تو بھی روئے ہوئے جس طرح آج اس دھرنے میں شہید ہونے والے کی ماں روئی، اللہ کرے میری حیات کو ٹکڑوں بانٹنے والے جب تیری حیات بھی بکھرے، جب تیری ممات بھی بکھرے، بد دعا ہے تمہارے لیے، بد دعا ہے تمہارے لیے، جب تیری حیات بھی بکھرے، تیری ممات بھی بند کر دیا اس کو لے جا کے وہاں پیچھے سے، اور جب اس کو بند کر دیا کمرے میں تو چلاتا تھا، چیختا تھا، کوئی مجھے بچاؤ، کوئی پانی پلاؤ، دروازہ توڑ کے باہر نکلا تو چوک میں مر گیا، رہا اتنی بدبو آتی تھی کہ کوئی قریب نہیں جاتا تھا، چوک میں لاش پڑی تھی، یہ ہے میت کسی سے ادب کی، منہ دکھانے کے قابل نہیں، ان کے دشمن پہ لعنت خدا، رحم پانے کے قابل نہیں ہے، چوک میں لاش پڑی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، چوک میں پڑی ہوئی ہے، کوئی قریب نہیں جاتا، اس کے بیٹوں سے لوگ جا کے کہنے لگے تمہارا باپ تھا، شرم کرو، ایک ملازم کو پیسے دیے اس کے بیٹے نے، کہا گڑھا کھودو اور میرے باپ کو رسی کے ساتھ پکڑ کے اس میں پھینک دو، ایک گڑھا کھودا مکے کی گلی میں اور رسی کے ساتھ پکڑ کر رسی کے ساتھ باندھ کر اس کی ٹانگ کو گھسیٹ کر اس گڑھے میں ڈال دیا، اوپر سے مٹی ڈال دی، بدبو کا وہ ڈھیر بند کر دیا۔ ابو لہب مکے کا سردار تھا پر جانے کہاں مردود دفن ہے، لیکن میانی صاحب کے قبرستان میں جاؤ، میانی صاحب کے قبرستان میں وہ علم الدین جسے اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا تھا، ہزاروں لوگ روزانہ اس کی قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور رسول اللہ کی نعتیں سناتے ہیں، جا کے دیکھو تو صحیح منظر کتنا بدل گیا۔ اور جب غازی علم دین شہید کا جنازہ اٹھا تو امیر ملت کی جماعت علی شاہ صاحب کی چیخ نکل گئی اور ڈاکٹر اقبال رونے لگے اور قائد اعظم تڑپنے لگے، منتیں کرتے تھے محمد علی جناح کو، یارو تھوڑے پیچھے تو ہٹو، میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی ذرا شکنجہ دے لوں، ذرا پیچھے سے تو محمد علی جناح جیسے لوگ تڑپتے تھے۔ اور جب قبر میں اترنے کی باری آئی تو ڈاکٹر اقبال نے ہاتھ باندھے، کہنے لگا دوستو اقبال کو تھوڑا رحم کھاؤ، اسے میرے ہاتھوں پہ رکھو، قبر میں اتار دیتا ہوں، اسے میرے ہاتھوں قوت عشق ہر مسئلہ کو کر دے، دور میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کہ محمد سے خاتون ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور اقبال کہنے لگے دیکھو میں شعر لکھتا رہا اور یہ لوہانا نمبر لے گیا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے سامنے بیٹھا تو منہ چڑھا چڑھا کے باتیں کر رہا تھا، حضرت نقلیں اتارتا ہے اور بزرگوں کی نقل اتارنا، بزرگوں کی تحریر کرنا، یہ رب کو سب سے بہت سنجیدہ معاملہ ہے، تحریر کے انداز میں نقل اتارتا کہتے ہیں منہ چڑھا چڑھا کے باتیں کر رہے تھے، میرے دل ورنہ نہ ہو سکتا، بڑا میٹھے انداز، کیوں اپنے منہ کو بگاڑ رہا نہ کر لگا کہ ہے ہی ایسا، وہ کبھی قریب بیٹھا تھا وہ مسکرا رہا نہ کر ایسے، کہنے لگا کہ یہ میرا منہ ہے ہی ایسا، میں دیکھ رہا تھا حضور کے چہرے کا رنگ بدل رہا، آنکھوں میں جلال آیا، اچھا جا پھر ایسا ہی ہو گیا، جا پھر ایسا ہی ہو گیا، کہتے ہیں میں نے دیکھا اس آدمی کا منہ بگڑ گیا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رویا کرتا تھا مدینے کی گلیوں میں، کہتے ہیں کوئی مجھے معافی دے دو، لیکن
گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں، گرا جو ان کی نگاہ سے کبھی سنبھل نہیں۔ کوئی ایسا کام نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے، کوئی بھی جس حدیث صحیح میں موجود ہے، بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنی ماں سے بد دعا لی، عبادت جائز تھا لیکن ماں کا نافرمان تھا، تو ماں نے کہا جا مرنے سے پہلے اپنی آزمائش میں مبتلا ہو گیا، رب کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے۔ مرنے سے پہلے ایسی آزمائش میں ڈال گیا کہ بری عورت نے الزام لگا الزام، لیکن زمانے میں رسوائی چاروں جانب ہو گئی تو لوگ آگے کہتے ہیں تیرے ساتھ کیا بنا، کہتے کچھ بھی نہیں، میری اماں نے میرے لیے بد دعا کی تھی، اس کا رنگ دیکھ رہا کیوں میں نے سے کہا اپنی ماں کو توبہ کر دعائیں اللہ کرنے سے ضروری ہے، بد دعاؤں والے کام ہم تو 1 منٹ لگاتے ہیں بد دعا لینے میں، 1 منٹ لگاتے ہیں، 1 منٹ۔ اتنا بزرگوں کا پڑھ رہا تھا ایک دفعہ اخبار میں تو اتنا کی کالی ہو گئی، اندر سے کالی ہو گئی، بیچارے نابینا ہو گئے۔ کسی نے ان سے کہا کہ ہوا کیا، کہنے لگے ایک شرارتی لڑکے نے میرے آگے کھڑے ہو کے 2-3 دفعہ ریس کی سبزیاں میرے دل کو پڑا، تمام کے اندر گھس گیا ہے، بڑے علاج آ رہا ہے، لیکن اس کی شرارت نہیں، تو کہتے میں نہیں کہتے کہ اللہ کرے تجھے بھی کبھی معاملہ ہو تجھے پتا چل جائے، ہم نہیں باز نہیں آتے، ہم کسی سے تکلیف دینے کا کوئی موقع آپ سے جانے نہیں کرتے۔ میرے چیزیں یاد رکھو، ڈھونڈا کرو کہاں کس کس کو ستا بیٹھے، کس کس کی چہی کر بیٹھے، کہاں ہم نے لوگوں کو بددعائیں کرتی ہیں، بددعائیں پیچھا کرتی ہیں، اس طرح دعا پیچھا کرتی ہے، بددعا پیچھا کرتی ہے، وہ پیچھے چلتی ہے، وہ تارتی ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بےادبی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھا لگا تھا، اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تھوکنے کی ناپاک بشارت کی۔ میرے حبیب نے دعا فرمائی یا اللہ مسلط علیہ اللہ اس پر جنتا مسلط کر دے۔ ابو لہب کا بیٹا تھا، رات کو جب سوچا تھا کہ ابو لہب 2-4 بندوں کو معاوضہ دے کے کھڑا کرتا تھا کہ میرے بیٹے کھڑے ہو جائے، میرے بیٹے کے قریب کرنا ہے، مجھے میرے لے کے کھڑے ہو جاؤ۔ لوگ کہتے تو انہیں نبی بھی نہیں مانتا اور بات ہر ایک مانتا ہے، پیغمبر بھی نہیں مانتا، تو ان کے جملے کہنے لگا میں مانوں نہ مانوں بات الگ ہے، لیکن میرا تجربہ ہے جو اس کے منہ سے نکل جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو ان کی زبان اثر سے نکل جاتا ہے وہ ایک سفر پر جا رہے تھے، قیام کرنا تھا، سونا تھا، 4 پہیاں لگی، چاروں جانا، تو بیچ میں ابو لہب نے اپنے بیٹے کو 4 پہیاں لگائی، بیچ دوسرے لوگ سے لوگ کہنے لگے کہ پاگل ہو گیا ہے، اگر کوئی شیر آئے گا تو باقیوں کو نہیں کاٹے گا، صرف اس کو کاٹے گا، کہنے لگا دعا تو اس کو ملی، دعائیں ذرا تو اس کو ملی، اسی سے مسلط ہوگا۔ شیر آیا رات میں میرے لوگ روتے ہوئے تھے، ایک بندہ جاگ رہا تھا، وہ کہتا ہے اس میں سب سے نہیں، لیکن کسی سے تکلیف ہے، کسی سے سنتے ایک بار تک آیا، اور لفظوں کا فرق دیکھیے گا، آیا ہے، چیرا ہے، پھاڑا ہے، ٹکڑے کھیلے، اس سے بکرے کھیلے، لیکن ایک بکری بھی نہیں کھیلتا، مار دیا، تیرا بگاڑ دیا، وجود کاٹ دیا، چلا گیا قتل کر کے، کھایا نہیں، ایک لقمہ بھی اس کے وجود بڑے درندے پھاڑنے آتے تھے، کھانے آتے، وہ کھایا نہیں، پھاڑ کے چلا گیا۔ لوگ پوچھنے لگے صحابہ سے کہ ماجرا کیا ہے، تو کہا صحابہ سے ہمیں حال سے کہہ رہے تھے گستاخ کا گوشت ٹھنڈا ہوتا ہے، جانور بھی نہیں کھایا، ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ ہم کسی بے ادب کی وہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، ان کو دشمن کو لعنت خدا کی رحم پانے کے قابل نہیں ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے اگر کبھی کسی شخص کے لیے ایسا جملہ نکل گیا تو پھر اس نے بھی اس کا پیچھا کیا، لیکن میرے حبیب نے دعائیں ہوئی، ان میں حرام بخاری والے حدیث سے ایک خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میرے حرام، تو حضور تشریف لائے تو بڑے برکے ہوئے، معمول سے سب تھا، تشریف لائے تو حضور آ کے بیٹھے ہی تو میں نے دیکھا کہ نیند کی طرف توجہ ہے، کہتے میرے تکیہ پیش کیا کہ میں قربان کروں معبود میرے گھر میں آرام کرنے لگے، کہتے ہم سارے نظارے دینے لگے دیکھو ہم اپنے کچھ کس میں سکتے کہ ہمارے بسترے بھی دینے والا نہیں ہوتا، ہمارا گھر بھی چمک گیا، روشنی پھیل گئی، کہتے حضور سو اتنا تو مسکرا رہے تھے، حضور اٹھے تو اس زمانے میں کوئی تصور نہیں تھا بیٹھ گورے کا، کشتی جو سمندر میں چلتی ہے اس کا تصور ہی نہیں تھا، قریب قریب نہیں بنتی تھی وہ کشتی، دور دور علاقے میں بنتی تھی، اور اگر بنتی بھی تھی تو ان میں بیٹھ کے مجاہد نہیں جاتے تھے، مجاہد خوشی کے رستے جایا کرتے تھے، وہ بھی کہتی ہے حضور اٹھے تو مسکرا رہے تھے، تو میں نے کہا حضور آپ
مسکرا رہے خیر تو ہے نبی پاک نے فرمایا میں نے دیکھا ہے سوچے ہوئے کہ میری کچھ امت کشتیوں پر بیٹھ کر بھی کافروں کے خلاف جہاد کرے گی دریاؤں میں بھی بالکان 10 دریا میں چھوڑے ہم بحر سلمات میں دوڑا دیے چھوڑے کشتیوں میں بھی جہاد کرے گی میں نے دیکھا ہے تو کہتے ہیں میں نے فٹافٹ کہا تھا یا رسول اللہ مجھے بھی شامل کر دیں گے حضور مجھے بھی حضور ذرا جلدی جلدی دیکھا جو ان کو باندھ کے تو میں نے بھی بڑھ کے پیار سے دست سے عطا کے سامنے دست میں طلب بڑھا دیا میں نے بھی آگے بڑھ کے حضور تھوڑی خیر حضور مجھے بھی شامل کر دیتے تھے پہلے پوری تھی نبی پاک نے ہاتھ اٹھایا کہ یا اللہ اس کو بھی شامل کر دیا فرماتے سرکار کا وصال ہوا کوئی بھی آدمی ہوگا سمندر والا حضرت ابوبکر کے زمانے میں کوئی بھی آدمی ہوگا سمندر والا مجھے لوگ کہتے ہیں کہ وہ مرنا کب ہے میں نے کہا جب تک کشتی والا بھی آدمی ہو جاتا جب تک کشتی والا جو جن کو کہہ دیا دن ہے وہ دن نکل آیا جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو گئی خدا نے میری زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی فرمایا جب تک کشتی والا بھی آدمی ہوگا میں نے مرنا تو پھر بابے پتا نے بولا اور اس طرح سے بان بان مل گئے مکتے پہ گئی شور اور بلنے کا ایسا نہیں مرنا گل نہیں بلنے کا ایسا نہیں مرنا ہے مر گیا ہی کوئی اور دوبارہ چاہو کبا مر دے جن اپنیتیاں میں ایک کمائیاں نے بات ہی ختم کر دیا وہ کبا مر دے جن اپنیتیاں میں ایک کمائیاں نے وہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے کامل پیر ہونا دے باہو قبر جنا دی جیوے فرمایا میں نہیں مرتی حضرت ابراہیم نہیں آتے وہ کیوں کے گزرے کبھی بہنیں بھی چلی گئی بھائی بھی چلے گئے داماد بھی چلا گیا بچے بھی کہیں گئے اور میں اسی حالت میں حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہوا حضرت عمر کا وصال ہوا حضرت عثمان کا جو میں آپ لوگ حضرت ابوبکر کے 2.5 سال حضرت سیدنا عمر فاروق کے کم از 10 سال حضرت عثمان غنی کے تقریباً 11 سال کتنا عرصہ ہو گیا کہتی ہے کوئی پھر حضرت علی کے 4.5 سال بیٹی کہتی ہے میں تیرے پہلا تندرست لوگ ہوتے بھی تیرے ساتھ والے سارے چلے گئے تو کب جائے گی میں کہتی ساڈے نبی کی زبان ساڈے نبی کی زبان ساڈے واسطے قرآن میں کیسے جاؤں جہاد نہیں ہوا کہتے ہیں خلفائے راشدین نے پردہ کیا حضرت امیر معاویہ کا دور آیا اور حضرت امیر معاویہ نے لشکر دنیا کے لیے جب مجاہد بھیجے تو سمندر کا رستہ تھا کہتی ہیں جب سواریاں جانے لگی تو کہنے لگے کچھ بیویوں کی ضرورت ہے کھانا پکانے کے لیے کہتی ہے میں ہاتھ بھی کھڑا کرتی رہی درود بھی پڑتی رہی اور محمد کی صداقت پر شکر بھی ادا کرتی رہی کہتے میں نے ہاتھ کھڑا کیا تو مجھے کوئی لوگ کہنے لگے بیوی کی سلیکٹ ہو جائے گی تو بوڑھی ہے کہتی ہے میرے کا سلیکٹ ہو کیا جاؤں گی مجھے جانے والے سلیکٹ کر کے گئے مجھے سلیکٹ کیا گیا انہوں نے ظاہر خطبہ کیا نا سلیکٹ مجھے حضور نے دعا کرتی تھی نبی پاک کی دعا فرماتی ہے میں کشتی میں نہیں بیٹھی جہاد بھی کیا اور جس دن یہ جہاد ختم ہوا حضرت ابن حرام کا وصال ہو گیا تو لوگ لوگوں سے پوچھتے جی چلی گئی کہنے لگے ہاں مصطفیٰ کا اپنا وعدہ بھی پورا ہو گیا میرے محبوب نے جس کو دعا کی میرے رسول کریم نے جس کے لیے دعا کر دوسرا زندہ آپ کی ملاقات سے پہلے تشریف لے گئے تھے لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے جناب ابو طالب کے ساتھ میں رکھا اور پھر حضرت عباس کے ساتھ رکھا پتہ کیا ہوا تھا رسول اللہ علیہ السلام نے بنتی تھی تو مجھے جناب ابو طالب ان کی فوجات فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا جناب ابو طالب کی والدہ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی خدمت کی میرے گھر میں رکھا پیار سے رکھا میرے والد اور والدہ کی مثال کے بعد چچا کے والے دادا کے والے کے بعد چچا چچی پالا اور اس گھر کو مکمل ماحول فراہم کیا پھر بتایا کہ جناب ابو طالب کو بتایا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول جہاد کرتے تھے اور بڑا سے ضرورت لے کے آتے تھے صرف بات چچا کی تھی چچا کی تھی اور فرماتے تھے کہ چچا آپ اپنے مصالح کو سب سے عالم کو پھر چچا نے تو بنا کر دیا اس چچا نے تو بنا کر دیا سارے لوگ اٹھے اٹھے آ گئے تو وہ عالم کے پاس اور آپ نے کہا کہ جناب اپنے بچے بنا کر مصالح آدمی عالم مخالفت کرے گا حد ہو گئی اب حد ہو گئی اب ساری فکریوں جو ہونا چاہیے یارہ کی کوئی خوبصورت چاہیے یا کی کم کاربا کرتے ہیں تو دینے کو بندار ہے لیکن وہ کرتے ہیں کہ نبی تمہیں چھوڑ دے ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ
دو چار لوگوں کو کام کرتا ہے مجھے پتا ہوتا ہے کہ فلاں کو اس میں مسئلہ ہے وہ کبھی ہوتا ہے تو میرا جو نے کہا نا کہ میں پورا ہو گیا تو میں جن سے جاہر سمجھ کے اندر ساتھ سے تو رجوع فرمایا ہے کہ چچا بھائی تو نہیں کرتا جاتا تو بھتیجے کیوں کرتے جناب ابو طالب نے دیکھا کہ رسول پاک میں روز تیرا حق محسوس ہے چلتے چلتے مقصد ہے کہ رسول جلال دارا جناب ابو طالب نے بول رہا ہے پیچھے چلے رسول جنگل سے چلا خیر قبر طرف جانا سینے سے لگایا اور کہا کہ جا کے تو بھول گیا کہا خوشی ہو جگہ ہو تو ساتھ دے نہ دے تیرا چاچا ہمیشہ کا ساتھ ہوتا ہے کیا ہے جو جائے تو دے دے میرے دوستوں بس یہ سب کا تلالے کے پاس ایک بڑی اماں اپنا بیٹا چھوڑ دو تو حضرت صاحب نے 2 4 5 مہینے رکھا تو بعد میں اس کی اماں کو بلا کے کہا کہ اب تو بیوہ اور بیٹا تیرا یتیم ہے میں نہیں چاہتا کہ اس کا وقت ضائع ہو کہ پڑھنے پڑھنے والا کوئی نہیں سارے نہیں پڑھنے والے ہوتے ہیں اب یہاں علماء بیٹھے ہیں میں بے ادبی نہ ہوں کچھ پورے 8 سال لگا کے بھی آ جاتے ہیں سند بھی ان کے پاس ہوتی ہے ناراض نہ ہو جانا یہ تو سب اچھے لوگ ہیں سند ہوتی ہے یہ اعلیٰ ڈگری ہے سند ہوتی ہے پوری ڈگری ہوتی ہے اس میں کئی لوگوں کو سائن بھی تو بہت سارے طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو مدارس میں کہتے ہیں میں فاضل فلاح ہوں لیکن کوئی شہر پاس ہے تو مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ اس میرے کو کہنے لگے تیرا بیٹا کون دینا پڑھنا پڑھانا اس نے کچھ بھی نہیں تو یہ 3 بچے کل کا تو کہے گی کہ میرے بیٹے نے وقت ضائع کیا تو واپس لے جائے بوڑھی عمر ہونے لگی کہنے لگی میں پڑھانے تو نہیں لائی تھی میں تو آپ کو رب کا ولی سمجھتی تھی میں تو نوکری کرانے لائی تھی نوکری حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری اماں بھی حضور کی بارگاہ میں لے گئی تو حضور کی بارگاہ یہ نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ پڑھا دیں ہاں میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں یہ نہیں کہا تھا حضور مجاہد بنا دیں یہ تھوڑی کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مفسر محدث محقق مفتی بنا دیں حضرت انس کی اماں کہہ گئی کہ سنیا جب تک یہ رہے گا نا آپ کی نوکری کرے یہ گھر کا کام کاج کرے گا ڈیوٹی کرے گا حضور یہ آپ کی نوکری کرے گا میرے بابا نے پھر دعا کر اللہ اسے برکت عطا فرما تو یہ سمجھتا ہے خدمت والا خالی رہ جاتا ہے جتنا ذائقہ خدمت والے کو ملتا ہے جو اس کے نصیب میں آتا ہے وہ کسی کا نصیب کہاں بھائی حضرت انس کہتے ہیں حضور نے دعا کر دی برکت کی مجھے تو کھیتی باڑی آتی بھی نہیں تھی پر لوگوں کے باغ میں سال میں 1 دفعہ پھل لگتا تھا میرے باغ میں 2 دفعہ لگتا تھا حضور نے دعا کر دی اللہ اسے اولاد دے فرماتے ہیں میرے بیٹے میرے بیٹے میرے نواسے میری بیٹیاں فرماتے ہیں میں زندہ ہوں اور میری 100 اولادیں موجود ہیں پریشان ہو گیا 100 سمجھ کے کہ بچے 2 ہی اچھے 100 اولادیں میری موجود ہیں حضرت مولانا سردار احمد صاحب سے پاس نہ چھوڑ گئی بچہ کہنے لگی حضرت جی میں پڑھانے کے لیے تھوڑا چھوڑ گئی ہوں میں تو اس لیے چھوڑ کے رہی ہوں کہ آپ میرا بنی کریں خدمت کرائیں تو حضرت جی کہنے لگے کہ ایسا کام ہی نہیں خدمت والا کیا کراؤں کہنے لگے پٹھے پڑھا کرو جی لڑکے بھی کہنے لگے بچے کام کر دیں مدرسے سے حالانکہ اب کہاں بچے کام کرتے ہیں گزر کیا دور تو بچے کام کراتے ہیں اب بچے بھی ناراض ہو رہے ہیں بزرگ دیکھ رہے صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو بچے کام کراتے ہیں بچے کا کام کرتے کہنے لگے یہ چارہ ڈالے کرے گا آپ کی بھینسوں کو تو حضرت نے اس کو کہا کہ بیوی چارہ ہماری بھینسوں کو ڈالنے کے لیے میں نے بجا رکھا ہوا ہے وہ تو جا لے جا کہنے لگی آپ ڈال کے حضور مہربانی کریں رکھا چارہ ڈال اور پتر توجہ سے چارہ ڈالنا حضرت کی بھینسوں کو رونے لگی حضرت نے رکھ لیا مہینے کا خرچہ بھی دیتے تھے شام کو وہ سارا دن کام کرتا شام کو دوپہروں میں بھی بیٹھ جاتا تھا حضرت جی لائن تیل تھوڑا سا دوڑنے کے بعد 8 سال 7 والے پڑھتے رہے یہ بیچارہ نوکری کرتا رہا میرا روح بھی نہیں کہ میرا بانگ نہیں تو میں نے یار منان کا ٹانگ بھی نہیں کبھی کبھی نا حضرت بلال اب فارغ ہوتے نا تو نبی پاک کی بارگاہ میں ایسے کرتے حضور سے کام کرنے سارے ہو گئے حضور جاؤں ذرا چلے جاتے تھے ایک دن سلمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بلال کہاں جاتا ہے
فرمایا جا دیکھ کے تو آ. حضرت سلمان واپس آئے تو آ کے رونے لگے، کہنے لگے سونے جب یہاں سے جاتا ہے نا تو جا کے سیدہ فاطمہ کی چکی پیسنی شروع کر دیتا ہے، بی بی صاحبہ کی کام کرنے لگتا ہے، گھر میں جا کے اسنین کی ڈیوٹی کرتا ہے، وہاں بھی کام یہاں بھی کام. وہ چارہ ڈالتا رہا، چارہ ڈالا. حضرت محمد اعظم کی بادشاہ کو دستار فضیلت کا وقت آ گیا، سارے پگڑیاں سجا کے آ گئے، آج دستار ہوگی. یہ نہ پیچھے اس کے بیٹھ گیا کیونکہ پڑھے نہیں تھا تو دستار کا ہے، دستار تو اس کی جو پڑھے، ہم نے تو پڑھا ہی نہیں، ہم نے تو جار پڑھا، گھر پڑھا، ڈیوٹی کری. حضرت محمد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب اعلان ہونے لگا نا کہ اب دستار ہوگی تو حضرت نے پہلا اعلان اس کا فرمایا. تو میں جانا بندہ کپڑے بھی کبھی کبھی بدل رہے ہیں، وہ کہتا ہے جس حال میں بھی تھا میں پلٹ کے دیکھنے لگا کہ پڑھا ہے کوئی شاید ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ پیچھے سے اس کے آئے تو کہتے ہیں باقیوں کی دستار کسی عالم نے کی، کسی صوفی نے کی، لیکن یہ بھینسوں کو چارہ ڈالنے والا جب آیا تو محمد اعظم نے فرمایا پگڑی کے بال کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، یہ ساری دستار میں نہیں کرنی ہے. اور فرماتے ہیں حضرت بال پہ دیتے رہتے تھے اور بھی باہر بہ جائے جاتے تھے، ماتھا بھی چومتے تھے اور فرماتے تھے دستار کے بعد چلا تو نہیں جائے گا. جب مجھے تو باتیں بھی رہ گئی، مجھے تو چابیوں کو نہیں پتا کون سی کہاں رہتی ہے، جائے گا تو نہیں رو بڑا پانی اگر سمجھا جائے تو وہ جس کے پلے میں شے ہو آتا جاتا تو ہے کچھ نہیں، مجھے کس نے رکھنا ہے، میں نے کہاں جانا ہے، ادھر کہاں تو ادھر ہی رہوں گا. اس طالب علم کے سارے استاد بھائی کہتے ہیں اس نے دستار کرائی، پڑھایا کچھ نہیں، پر جو مسئلہ اڑ جاتا تھا نا، وہ جو اڑ جاتا تھا نا وہ جا کے اس سے پوچھتے تھے تو کتابیں کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بچی بڑی بیمار ہے تو مجھے کسی نے کہا ہے کہ تھوڑی سی نشے والی چیز ہے یہ بنا کے تیار کر کے دو صحیح ہو جائے گی، بیمار ہے بچی تو یہ نشے والی چیز ہے اس کو تیار کر کے دو، تھوڑا نشہ ہے. اگرچہ بعض منشور کا بعض لوگ مریض کو سخت مریض کو ایسے ادویات جو مجبوری بن جائے اس کی گنجائش اور اجازت دیتے ہیں، محتاط علماء تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں پہلے بیان کرتے ہیں، لیکن اس نے کہا یہ میرا نشہ دینا ہے شفا کے لیے. حضرت ام سلمہ کہتی ہے میرے نبی پاک نے میری طرف دیکھا، میری طرف، تو میں نے کہا یا رسول اللہ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا ام سلمہ کبھی ناپاک چیز میں بھی شفا ہوئی ہے، کبھی ناپاک چیز میں بھی، شراب اور خمر میں بھی شفا ہو سکتی ہے. شفا رب کریم نے رکھی ہے پر شہد کے اندر رکھی ہوئی ہے، شفا اللہ نے رکھی ہے قرآن مجید میں رکھی ہوئی ہے. تو اس میں بھی کبھی یہ حضور نے بیان کیا ہے کہ اس کے اندر شفا ہو سکتی تو امت کتنی دلیری کرتی ہے جو یہ مشورے دیتی ہے کہ اس کے اندر نشہ ہے، شراب ہے تو کھانسی چلی جائے گی تو فلانی بیماری چلی جائے گی. نہ آؤ ان چیزوں پہ، نہ اپنے ایمان کو خرابی دو اور نہ ایسی باتیں کرو جس سے کہ درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات کی مخالفت ہو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں تھوڑی پی ہے. اب تو میں تجزیے میں پڑھ رہا تھا کہ ایسی شراب ایجاد ہو گئی ہے لوگ شراب پیتے ہیں اور وہ مست بھی رہتے ہیں، کار بھی چلاتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا ذہن معاف نہیں ہوا تو یہ والی صحیح ہے، نشہ نہیں لاتا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی تھوڑی مقدار زیادہ مقدار حرام ہے اس چیز کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے، جس کی زیادہ مقدار حرام ہے اس کی تھوڑی بھی. تو خمر اور شراب اگر فل پینا جائز نہیں تو تھوڑی پینا بھی جائز، یہ حرام ہے اور حرام تھی اور قیامت تک حرام ہی رہے گی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور حضور نے اظہار ناپسندیدگی فرمایا اور میں 40 دن تو عبادت ہی قبول نہیں ہوتی شراب پینے والے جب تک سچی توبہ نہ کرے. یہ لفظ جب ادا کرتا ہوں تو شرم سے میری زبان لڑکھڑاتی ہے کہ یار درباروں میں بھی نشہ چلتا ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں صوفیاء کا ترجمان درباروں پہ مزاروں پہ اور سجادہ نشینوں تمہیں زمین نگل جائے، آسمان تمہیں لے اڑے، تم پر قہر نازل ہو، تم نے باپ دفن کر کے تو وہاں نشے کا اڈا بنا لیا، ماؤں سے بیٹے چھیننے لگے ہو، عورتوں کے سروں سے کپڑے چھیننے لگے ہو، سہاگ مارنے لگے ہو، بیٹیاں اور بیٹے یتیم کرنے لگے ہو، نشہ دیتے ہو درباروں اور مزاروں پہ. یہ تماشا لگ گیا، کیسے کروں یہ بات پر کرنی پڑ رہی ہے، مجبوری ہے، یہ مضمون مکمل نہیں ہو سکتا. بند کر دے وہ دربار، ہمیں نہیں چاہیے جن درباروں پر نشہ چلتا ہے.
میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بات ریکارڈ ہو رہی ہے، جوتے کی نوک پہ وہ سجادہ نشین جو امت کو ڈرگز دیتا ہے، وہ سجادہ نشین کا ڈیرا نہیں، وہ گند کا اڈا ہے، وہاں سے فیض نہیں مل رہا، امت کی تباہی ہو رہی ہے، بتا دو، پھیلا دو، اس کو اعتراض کرتے کرو۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین ضروری ہے، کسی پیر کی سجادگی ضروری، بولیے سجادگی ضروری، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور نمائندگی کر رہا ہوں اپنی جماعت کی، نہ ہمارے بزرگوں نے کل اس کی حمایت کی تھی، نہ آج کرتے ہیں، نہ قیامت تک کریں گے، بند کر دے وہ دربار اور مزار۔ بزرگ دنیا میں یہ کام کرنے آئے تھے، اور ہماری سوچ اتنی گر گئی ہے، اتنے ہم کمزور ہو گئے، کہتے ہیں جب اس کو چڑھ جاتی ہے تو پھر بڑی معرفت کی باتیں سناتا ہے، تمہیں شرم نہیں آئی اللہ کو کہتے ہوئے؟ اب نشئی تجھے معرفت سکھائے گا، اب تو شرابی سے بھنگی چرسی سے دین سیکھے گا؟ کہتے ہیں اس نے پی ہوئی تھی، چڑھی ہوئی تھی، میں بات کر دی تو میرا کام بن گیا۔ اتنی گندی اور میلی سوچ صاحب ایمان کی ہوتی ہے، تو نشیوں سے جا کر دعائیں کرائے گا؟ سن، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شراب پی لے، نشہ کر لے، اس کی تو 40 دن تک عبادت رب قبول نہیں فرماتا۔ تو کہتا چڑھی ہوئی تھی، اس نے دعا کر دی، تجھے شرم ہی نہیں آئی بات کرتے، حیا ہی نہیں کیا تمہیں جملہ بولتے؟ یہ کوئی تصوف اور طریقت ہے، جاؤ اٹھا کے لے جاؤ۔ ایسی کوئی تصوف اور طریقت ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں وہ والی طریقت چاہیے جس میں خدا کے قرآن کی بات ہوتی ہے اور محمد مصطفیٰ کے فرمان کی بات ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی یاد رکھو، یہ کوئی طریقہ نہیں، ایک مزار ہے، مجھے ایک صاحب کہنے لگے آ جائے یہاں بھی فاتحہ پڑھے، میں نے کہا یہاں کیا ہے؟ کہنے لگے تھے تو بابا جی نشہ وشا کرتے، اور سنا لوگوں کی منتیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، مجھے جذبات بڑے کم آتے ہیں۔ میں نے اس آدمی کو گریبان سے مسئلے میں کہا آٹا، وہ تو نشہ کرتا تھا، تو جاتا تھا، تیری یہ کیسے طاقت ہوئی؟ تو نے مجھے مشورہ دے دیا، تو ہمیں کمزور سمجھتا ہے، ہم کمزور ایمان کے لوگ ہیں، اور میں یہاں تجھے کہوں گا نہیں نہیں میں یہاں نہیں جاتا، میں وہاں جاتا ہوں، بالکل کوئی لگی لپٹی بات نہیں، کھری بات۔ تصوف وہ دربار میں جہاں قرآن پڑھا جائے اور رسول اللہ کی حدیث سکھائی جائے، باقی کوئی مطلب نہیں کسی قسم کا۔ میں داتا صاحب کبھی جاؤں نا جلسہ کرنے کسی کام سے، کسی تقریب میں، تو میں داتا صاحب کے مزار سے نہیں جاتا، میں کہتا ہوں یار یہ جرانا نہیں کہ بندہ کسی کام آیا تھا تو فاتحہ پڑھ، واپس چلو، گکھڑ سے اسپیشل آئیں گے داتا صاحب کے مزار پہ آزاد دیں گے، اور میرے سنگی گواہ ہیں کہ میں اسپیشل ٹائم نکال بہت سارے کام چھوڑ کے اسپیشل جاتا ہوں، اور میں مراد ماننے نہیں جاتا، میں داتا صاحب کا شکریہ ادا کرنے جاتا ہوں۔ میں ان سے کہتا ہوں حضور آپ کی مہربانی، آپ یہاں آئے تو ہمارے بڑے بھی رسول اللہ کے غلام بن گئے، میں تو سلام عقیدت پیش کرنے جاتا ہوں، ہم مزارات پر جانے کے قائل نہیں، بلکہ ہماری تو عقیدت کا درجہ ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم مزار پہ سلام نہ کریں۔ پر مزار داتا صاحب کا، مزار خواجہ معین الدین اجمیری کا، مزار غوث اعظم جیلانی کا، مزار محدث اعظم مولانا سردار احمد کا، مزار اولیاء کا، مزار میاں شیر محمد شرشپوری کا، مزار رب کریم کے بندوں کا، بھنگیوں چرسیوں کے مزار نہیں ہوتے، اور نام ان مزارات کے قائل ہیں، بالکل قائل نہیں ہو۔ میں تھوڑے دن پہلے لاہور گیا تھا تو میں کار میں میاں صاحب میاں شیر محمد شرشپوری کا ذکر کر رہا تھا، میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا یار بہت بڑا بابا ہوا ہے، تو مجھے کہنے لگے کرامت کیا ہے؟ میں نے کرامت یہ ہے کہ ساری زندگی سنت کا درس کیا، تو مجھے کہنے لگے آپ کبھی گئے نہیں؟ میں نے کہا میں اسپیشل گیا تھا، اور تھوڑے دنوں کے بعد پروگرام بناؤں گا تو میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ ہم مزارات کے قائل ہیں، حاضریاں دیں گے مزاروں پہ، لیکن بھنگیوں چرسیوں کے مزاروں پر جانے کے قائل ہیں، زور سے بولے یہاں جانے کے قائل ہیں، کوئی عقیدہ نہیں ہے ہمارا۔ نشہ بکے گا مزاروں پہ، یہ تصوف ہوگا، یہ طریقت ہوگی، اور ملت پر رحم کھاؤ خدا را۔ اگر تمہارے قومی ادارے کہتے ہیں رپورٹ کرنے والے کہ 70 لاکھ پاکستانی نشہ کرتا ہے، تو کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ نشہ بیچتا کون ہے؟ کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ ڈرگس کا کاروبار کون کرتا ہے؟ اگر تمہیں یہ پتا ہے تو کیا یہ خبر نہیں تمہیں کہ ان لوگوں پر یہ خون اتارتا کون ہے؟ میں اپنے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ نشے کا آغاز، ناراض نہیں ہو جائیں گے نوجوانوں کو میں لتاڑ لیتا ہوں، لیکن بزرگوں کی عزت کرنا سنت ہے، تو میں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ یہ سمجھ لیے خوب کرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سوچ، نشہ سگریٹ سے شروع ہوتا ہے، سگریٹ، میں تمباکو کو حرام نہیں کہتا، میں فتویٰ نہیں دے رہا، تمباکو کا حکم وہی ہے جو مولی کا ہے، جو کچے پیاز اور لہسن کا، کہ آپ جب کھا لیتے ہیں تو منہ سے بدبو آتی ہے،
تو آپ مسجد میں آئے تو آنے سے پہلے مسواک کریں، منہ صاف کریں، پھر آپ آ جائیں تو جائز ہے، مکروہ ہے لیکن حرام ہے۔ لیکن تمباکو سے آگے جب حالات بڑھتے ہیں، تجزیہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ہمارے پنجاب کے کچھ علاقوں میں اب سگریٹ سے نکال کے نا، پہلے بھی بھرتے تھے لوگ اس میں بڑا بڑا، اب پتہ ایک نیا نشہ ایجاد کیا، اب اس کے اندر چسبی بھرتے ہیں اور چھپکلی کو مار کے سکھا کے خشک کر کے اس کو پیس کے وہ ساتھ نشے سے ملاتے ہیں۔ اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو زیادہ نشہ ہوتا ہے اور کہتے ہیں اتنا گند ہے کہ وہ آدمی کسی کو دانت بھی لگائے گا تو وہ بندہ بھی بیمار ہوگا۔ کیا یہاں لوگ اسپرٹ نہیں پیتے ہیں آپ کے ملک میں؟ اور ہم کبھی سڑک پہ جاتے ہیں تو نشئی کو دیکھ کے مزاق کرتے ہیں، دیکھنا میں ہارن لگاؤں گا تو گاڑی کے ہارن سے گر جائے گا، لیکن تجھے پتہ نہیں کہ یہ کسی ماں کا بیٹا ہے، پتہ نہیں کسی بیوی کا شوہر ہے۔ ایک ہمارے دوست ہیں، بزرگ ہیں، ان کا داماد فوت ہو گیا، نشہ کرتا تھا، تو میں تعزیت کرنے ان کے گھر پہنچا تو کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے، کہنے لگے حضرت صاحب باقی ساری گلا چھڑ دو، صرف نشے سے تقریر کریا کرو۔ وہ جب جیتا تھا تب بھی اس کے بچے یتیم ہی تھے، یتیم ہی تھے۔ میری بیٹی جب میرے گھر آتی تھی اور میں اپنے پوتوں کے اتنے کپڑے اسے پہننے کو دیتا تھا تو میرا گلے کا پھٹتا تھا، اور میری بیٹی اس کی زندگی میں بھی بیوہ کی زندگی گزار رہی تھی، وہ میری بہنوں کے اتنے ہوئے کپڑے پہنتی تھی۔ کوئی دعا کرو، کوئی جلسے کرو، یہ لگ ختم ہو جائے، اور کہنے لگا اب میرے وہ چلا تو گیا ہے، دادا دادی اس کے پہلے کوئی نہیں، چچا ہے کوئی نہیں، جب تک تو میں زندہ ہوں ان نواسوں کو کوئی روٹی کا لقمہ کو کپڑا مل جائے گا، لیکن سوچتا ہوں میں بوڑھا ہوں، مر گیا تو ان کو کوئی پوچھے گا بھی کون ان کی خبر؟ اتنا ظلم اس قوم سے، اتنی زیادتی، اور آرام سے لکھ کر لوگ گزر گئے کہ یہ 70 لاکھ ہے، ان کا درد تو سمجھو، تکلیف تو سمجھو، 7 فٹ کا سونا جوان اور نشے کا عادی علی ایسی نالی میں پڑا ہوا، اور میں نے کہا اس قوم کے ساتھ اس سے بڑا بھیانک مذاق کیا ہوگا؟ کوئی دانشور تھا بڑا ظالم، اس ظالم سے ایک مشورہ لینے آیا، اس نے آگے کہا تو بڑا ظالم ہے، بڑے کڑوے مشورے دیتا ہے، میرا ایک دشمن ہے، میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، میرا دل کرتا ہے اس کا بچہ قتل کر دوں تاکہ وہ تڑپے۔ تو ظالم نے کہا اسے قتل نہ کر، وہ تو اس کا بعد 2-4 مہینے رو کے چپ کر جائے گا، پھر میں سخت سزا دینا چاہتا ہوں، مشورہ دے۔ تو اس نے کہا اس کے بچے کو نشے سے لگا دے، جس کا بچہ نشہ کرے گا وہ باپ روز مرے گا، روز جیے گا، وہ ماں روز مرے جیے گی، نشے سے لگا دے۔ اس قوم کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ ملت کا جوان نشے سے لگ گیا، ڈرگس پہ لگ گیا، اتنے تباہ حالات ہوئے کہ جوان چڑھتی جوانیاں، اماں نے کتاب دے کے بھیجا تھا، اور کالج سے واپس آئے تو نشے سے ٹیکے ہاتھوں میں پکڑے، ٹیکے، اور آپ کے ملک کے اسلام آباد میں ایک میڈیا نے وہ خبر بھی وائرل کی اور وہ چیز بھی دکھائی لوگوں کو، 3 مہینے کا بچہ لے کے نشئی سڑک پہ آ گیا، اس نے کہا میرا نشہ ختم ہو گیا، میرا بچہ خرید لو، 2 پوڑیاں دے دو، تو وہاں بیویاں جو سو رہی تھی وہ بھی چیخیں مار کے رو رہی تھی۔ یہ ظلم کیا اس قوم کے ساتھ، اور کرپشن کی لعنت نے اجازت دی سپلائی کرنے والوں کو کہ گلی گلی بیچے، گلی گلی، انہوں نے کوئی تھوڑا ظلم نہیں کیا ان حکمرانوں نے، اور ہماری اپوزیشن اس کو صرف اتنا پتا ہے کہ یہ جائیں اور ہم آئیں، اس سے زیادہ کوئی غرض نہیں۔ بھائی کرپشن کے خلاف نکلے ہو، تم نشے کے خلاف کس دن نکلو گے؟ جوئے کے خلاف کس دن؟ قوم تو مر رہی ہے نشے سے، اس کے خلاف میدان میں کب آؤ گے؟ صرف اتنا ہے کہ یہ جائیں اور ہماری باری آئے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔